السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پیراڈائز لاسٹ کو ایکسپلین کر رہے ہیں، تو آج ہم 21 لائن سے جو ہے 30 لائنز تک اس کو ایکسپلین کریں گے. تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نالج جو ہے میں پچھلی لائنز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے آگے آپ کو ایکسپلین کرنا سٹارٹ کرتا ہوں. تو ہوا اس طرح ہے کہ اس نے ایڈم اور ایو کی غلطی بتائی سٹارٹ میں، اور اس کے بعد اس نے اس سارے واقعے کے بارے میں روح مقدس سے مدد مانگی ہے کہ مجھے اتنی طاقت دے، مجھے اتنا حوصلہ دے، ہمت دے، اتنی سکل سیٹ دے کہ میں اس اتنے بڑے واقعے کو اور خدا تعالیٰ کی انسانیت پہ جو مہربانیاں ہیں انہیں میں بیان کر سکوں. یہ اس سے روح مقدس سے مدد مانگ رہا ہے. جیسا کہ میں روح مقدس آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس نے یعنی کہ ٹرینٹی کے اکارڈنگ 3 طرح سے گاڈ کی فارمز بتائی گئی ہیں: دا سن، دا فادر اینڈ دی ہولی اسپرٹ. تو یہ ہولی اسپرٹ سے مخاطب ہے اور انہی سے مدد مانگ رہا ہے. اور پھر آگے کہتا ہے، یہاں سے اب جو لائن سٹارٹ ہو رہی ہیں: Dove like sets brooding on the vast abyss and makes it pregnant. What in me is dark, illumine. What is low, raise and support. اب وہ کہتا ہے کہ روح مقدس تم فاختہ کی طرح، جیسے فاختہ انڈوں پر بیٹھتی ہے اس طرح گہری خلیج کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. یعنی کہ خلیج سے مراد ہے ایک ایسا سوراخ، ایک ایسا ہول جس کے نیچے کتنی گہرائی ہے لامحدود ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے. یعنی کہ تم لامحدود ہو، لمٹ لیس ہو، ٹھیک ہے. اینڈ میڈس از پریگننٹ، اور امید دلاتی ہو. وٹ ان می از ڈارک ایلومین، جو میرے اندر تاریکی ہے اسے روشن کر دو. وٹ از لو، جو میرے اندر پستی ہے اس کو برتری میں، ریز میں بدل دو اور میرا تعاون کرو، میری مدد کرو. یعنی کہ یہ اس کی ایک تو نغمہ اس کی جو ہے تعریف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس سے مدد مانگ رہا ہے کہ میرے اندر جتنی بھی تاریکی، کنفیوژنز اور اس طرح کی چیزیں وہ ختم ہو جائیں اور مجھے میرے اندر جو پستی ہے ختم ہو کے ترقی آ جائے. تو نیکسٹ کہتا ہے that to the height of this great argument I may assert eternal providence، کہ میں ایک اتنے بڑے آرگیومنٹ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، ایک اتنا بڑا انسانی قصہ اور اس چیز کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، تو میرے اندر جو ہے اتنی طاقت آ جائے I may assert eternal providence، کہ میں بیان کر سکوں and justify the ways of God to men، اور میں یہ بیان کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ خدا تعالیٰ نے انسانیت پہ کتنی مہربانیاں کی ہیں. یعنی مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس جو دا ہائٹ آف دس گریٹ آرگومنٹ، یعنی اتنے عظیم آرگومنٹ کو، ایک بحث کو میں چھیڑنے جا رہا ہوں تو مجھے طاقت دے. یعنی کہ سمپلی جیسے ہم کوئی کام کرنے سے پہلے جو کام ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہو، مجھ سے پہلے اپنے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور استخارہ کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. اسی طرح جان ملٹن جو ہے، بینگ اے کرسچن، بینگ اے کیتھولک، he is asking for the help from his Holy Spirit, from his God. تو نیکسٹ لائن میں کہتا ہے say first، اچھا سب چھوڑو، سب چھوڑ دو، پہلے مجھے یہ بتاؤ for heaven hides nothing from their view, from your view, nor the deep tract of hell. say first، اچھا مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ، جیسا کہ میں جانتا ہوں تمہاری نظر سے نہ تو جنت کا کوئی باغیچہ، کوئی نظارہ عیاں ہے، دور ہے، nor the deep tract of hell، اور نہ ہی جہنم کا کوئی گڑھا تمہاری نظر سے دور ہے. یعنی کہ تم ہر چیز پہ قادر ہو، ہر چیز کو دیکھ رہے ہو. say first، مجھے پہلے یہ تو بتاؤ what cause moved، what cause، کیا وجہ تھی that moved our grandparents in their happy state favored of heaven so highly to fall off. یعنی کہ کیا ایسی بات تھی جس نے انہیں ورغلایا، انہیں تحریک دی کہ وہ جنت میں اتنے اچھے حال میں تھے اور وہ اس طرح سے جو ہے زمین پہ انہیں آنا پڑا، انہیں پستی ملی. یعنی کیا ایسی بات ہو گئی، حالانکہ جنت میں وہ اتنا خوش تھے، favored of heaven، انہیں جنت سے نوازا گیا تھا، so highly to fall off، اتنی اونچائی سے، اتنی نیچائی پہ اس طرح سے کیسے ہو گیا. یعنی کہ ان کو کیا سوجی، کیا وجہ بنی، کیا ایسی وجہ تھی، حالانکہ وہ جنت میں تھے، خوش تھے، ہیپی سٹیٹ میں تھے، اچھی حالت میں تھے، پھر ایسا ہوا کیا. یعنی کہ اس کا اشارہ اسی واقعے کی طرف ہے کہ سیٹن نے انہیں کس طرح سے بہکایا، کس طرح سے انہیں اس پھل کھانے پر ورغلا دیا، اور یہ اب آگے اس چیز کو لے کے چلے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.